یترک طعامہ، اب اگر اس نے ان ساری حالتوں کا خیال رکھ کے کھانا چھوڑا، صرف کھانا نہیں چھوڑا، یہ یرفس یجہل ان امرؤ قاتلہ وشاتمہ، ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر جس نے یترک طعامہ، کھانا چھوڑا، وشرابہ، اور پانی، کولڈ ڈرنکس، ہر طرح کے مشروبات چھوڑ دیے، وشہوتہ، اور اپنی ہر جائز شہوت کو بھی چھوڑ دیا روزے کی حالت میں، اس سے باز آ گیا، اس سے دور ہوا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا من اجلی، آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کہتا ہے اس نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے، وہ شروع سے مضمون سارا یہاں تک زبان کنٹرول کی، اخلاق کا معاملہ ٹھیک رکھا، کردار کا ترازو وہ بھی ڈھولنے نہ دیا، جھگڑا، فتنہ، سخت گوئی، ساری چیزوں سے باز رہا، اور پھر اس نے کھانا پینا شہوتیں ان ساری چیزوں کے ساتھ ترک یہ رکھیں، اور کس کے لیے؟ ہر وقت خیال یہ رہا یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اللہ کی ذات فرماتی ہے سنو روزے دارو، الصوم لی وانا اجزی بہ، اب یہ روزہ دار، اس کا روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا پھر 2 گنا 10 گنا 700 گنا نہیں ہے، پھر اس کی جزا جتنا بڑا میں رب ہوں اتنی بڑی اس کی جزا ہوگی۔ اب حقیقی روزے کی جزا کا حامل یہ شخص ٹھہرے گا، یہ تو روزے کی جزا ہے۔ اور آخری جملہ حدیث کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس سے ہٹ کے باقی عمل، اس کی نماز ہے، اس کا وضو ہے، اس کے دیگر معاملہ تسبیح، تحلیل، تراویح ہے، اس کی حضور نے فرمایا بعشر امثالھا والحسنات بعشر امثالھا، باقی ساری نیکیوں پر اس روزے کی برکت سے اللہ ان کی اجر کو 10 سے ضرب کر کے 10 گنا بڑھا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ یعنی روزے کی جزا بے حساب ہو گئی، اور حساب والوں کی جزا وہ 10 گنا بڑھا دی گئی۔ یہ بھی روزے کی صحت کا فائدہ باقی اعمال صالحہ کو بھی ہوا، تو روزہ صحت مند ہو گیا تو باقی اعمال کو بھی طاقت مل جائے گی، تھوڑے بھی زیادہ بن جائیں گے۔